ظلم کی ہر فارم ہے، وائلنس کی ہر فارم ہے، خون خرابہ ہے، بلڈ شیڈ ہے، کرپشن ہے، بینکنگ سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا، آپ کی اکنامک سسٹم تباہ ہو گیا. آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ابھی آپ نے غزہ میں دیکھا، تو اگر غزہ پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم شروع ہو جائے تو پھر کیا بنے. اگر آپ ابھی IMF کی ایکسپلائٹیشن دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ایسا ہونا شروع ہو جائے. ابھی تو پاکٹس میں ہوتا ہے نا، تو پوری دنیا بھر جائے ہر جگہ. یعنی دنیا کی ذرا طاقتور طبقے کسی راحت میں رہتے ہیں اور میجورٹی جو ہے وہ ظلم میں رہ رہی ہے، اتنی سخت آزمائش آ جائے. قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مطابق مہدی جو ہوں گے، سیدنا مہدی، امام المہدی، امام برحق، جیسے آقا نے فرمایا مہدی حق ہے، بے شک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور قیامت آئے گی نہیں جب تک مہدی، یہ وہ معاشرتی اور معاشی نا انصافی کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوگی. اچھا، امام مہدی کا ویسے حلیہ بھی احادیث کے اندر بیان ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہدی مجھ سے ہوں گے، زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زمین پہ کون رہتا ہے؟ ہاں انسان رہتے ہیں. اور آسمان پہ فرشتے، اور آسمان پہ کون رہتے ہیں؟ ملائکہ رہتے ہیں. تو ان کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی اتھارٹی ہے وہ اوپر تک ہو، وہ ایک اسپرچول اتھارٹی ہے نا جو اوپر تک راضی کر رہی ہے. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. اور تو امام المہدی کی آمد سے کیا ہوگا؟ آسمان بارشیں برسائے گا، پروفٹ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قیامت نافذ ہوگی گناہ گاروں پہ، خبیث روحوں کے اوپر. وہ دیکھیں گے عذاب کا معاملہ ہے نا، قیامت کا انفولڈ ہونا. جی، کون لوگ ہیں جو دنیا کے نیگیٹو نظام کے خلاف کسی حد تک ریزسٹ کر رہے ہیں؟ وہ شام کی لوگ ہیں نا، جو آقا کے دور کا شام تھا. آج ہم بات کریں گے امام مہدی پر. امام مہدی اور ان کی ساتھ قیامت کی نشانیاں جڑی ہوئی ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نمودار ہوں گی، وہ نشانیاں کیا ہیں، اس پر ڈیٹیل جو ہے وہ بتائیں گے فہد علی کاظمی صاحب. السلام علیکم فہد صاحب. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم امام مہدی علیہ السلام پر بات کریں گے. جی بالکل شہربانو، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی قیامت اور اینڈ آف ٹائمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اینڈ آف ٹائمز کی کانورزیشن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے. جیسے ہم توحید اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آخرت کا جو تصور ہے اور آخرت کے ساتھ قیامت کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا، محشر میں جمع ہونا، یہ سارے معاملات. تو قیامت تک ہم نے پہنچنا ہے. جی، تو قیامت تک جو پہنچنے کا پروسیس ہے، اس میں امام المہدی کا جو تصور ہے اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. بے شک، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر ناطق ہیں. بہت سی احادیث ہمیں اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتی ہیں، اور ہم دونوں شیڈز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ مہدی کا تصور بہرحال ایک ایسا تصور ہے کہ بائی اینڈ لارج امت کا اس میں اجماع ہے، امت کا کنسنسس ہے. باریک باریک سے فرق ہیں. اور اگر ہم ایک تحقیقی نظر ڈالیں، مناظراتی نظر نہ ڈالیں. مناظراتی نظر میں ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو غلط پروف کرنا ہے، اس نظر سے نکل آئیں اور تحقیقی نظر سے ذرا دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ چیزوں میں تو بہت زیادہ اتفاق پایا جاتا ہے، ایسے ہی، اور چیزوں میں بہت زیادہ کنسنسس پایا جاتا ہے، جس کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. اچھا، مہدی کے تصور پر بات کرنے سے پہلے ایک سادی اور جنرل بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. مہدی کا تصور ایک نجات دہندے کا تصور ہے. بے شک، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جو انسان کو ڈیلیور کرے گا، نجات دے گا. جی، اور جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، جب کمیونٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو ایک ایسی شخصیت جو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، اپنی گورننس کے ساتھ، ہر لیول کے اوپر وہ ایک ایسا امام ہوگا، ایک ایسا لیڈر ہوگا جو امت مسلمہ کو لیڈ کرتے وقت اور لیڈ کرتے ہوئے ان کو ایک دنیاوی طور پہ بھی، مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پر بھی ان کی سیلویشن اور نجات کا باعث بنے گا. اور یہ تصور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد، آقا کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کا وصال، لیکن انسانی شعور یہ چاہتا ہے کہ جس دین کو وہ فالو کرتا ہے، جس شریعت کو وہ مانتا ہے،
وہ شریعت عملی طور پر اس کا نفاذ بھی ہو, وہ ہمیں نظر بھی آئے کہ شریعت جو فوائد بتا رہی ہے, مادی فوائد بھی, کمیونٹی کے لیول کے فوائد بھی, روحانی فوائد بھی, وہ دنیا میں وہ آئیڈیل سسٹم مجھے کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے. ایسے ہی تو مہدی کا تصور اس گیپ کو فل کرتا ہے. یعنی قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مطابق ایک ایسی حکومت کا قیام جو اس دنیا میں عدل, جسٹس, فیئرنس اور وہ جو دین کے فوائد ہیں ان کو نافذ کر کے انسان کو دکھا دے. یہ اصل میں کانسیپٹ ہے کہ اس یعنی اسلام صرف ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے, یہ امپلیمنٹیبل ہے, یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے اب بنیادی طور پہ وہ فوائد جن کو ہم قرآن کی روح سے, احادیث کی روح سے سمجھتے ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے ٹینجیبل لیول کے. بالکل ایسے. تو امام المہدی کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں پہلے مین سٹریم ٹریڈیشن جو ہماری خاص طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے, لیکن اہل تسنن کے اندر زیادہ ہیں, ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہیں, میں پہلے وہ مین سٹریم ٹریڈیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مہدی کون ہے, مہدی کی انٹروڈکشن کیا ہے. اور مہدی کی انٹروڈکشن کرنے سے پہلے یہ حدیث بھی اگر ہم ایک دفعہ یاد کر لیں کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, سبحان اللہ, قرآن اور اہل بیت. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور ہمارے دیگر مصادر کے اندر موجود ہے, اس کے مختلف ترک ورژنز, ویریئنٹس موجود ہیں. آئی ایم لیونگ بیہائنڈ 2 weighty things, میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. ایک جگہ پہ فرمایا میری قرآن اور میری اطرت, اور ایک جگہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. یعنی ان کا اہل بیت کا ایک فنکشن ہے, اور وہ فنکشن کیا ہے کہ یہ گائیڈنس دیتے ہیں, لوگوں کو ہدایت پہ لے کے آتے ہیں, اللہ کے راستے پہ چلاتے ہیں. تو قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے, ان کو تھامے رکھنا, اور یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ختم نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن چھوڑ رہے ہیں, اور اپنی اہل بیت, اپنی فیملی, اپنے ڈسینڈنٹس, اپنے ایئرز, اپنے ورثاء چھوڑ رہے ہیں. اور یہ اوتھینٹک ترین مین سٹریم ہماری حدیث ہے. تو اب اہل بیت ہی کا تسلسل ہوگا مہدی کا تصور. تو اللہ رب العزت کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اور میں آپ کے سامنے بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں. فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا, ماشاءاللہ, آپ نے فرمایا مہدی حق ہے, سبحان اللہ, اور پھر فرمایا وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے. یعنی اور یہ حدیث جو ہے امام حاکم اس کو المستدرک علی الصحیحین میں لے کے آئے. بی بی ام سلمہ پرافٹ کی ون آف دا موسٹ آنریبل وائفس, اور کہہ رہے ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہدی کا ذکر کر رہے تھے, اور اس شان کے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا مہدی حق ہے, اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. سو اگین وہ ڈسینڈنٹس آف دا پرافٹ اہل بیت میں سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, انس بن مالک مدنی صحابہ میں تھے, پرافٹ کی بارگاہ میں حاضر رہے, پرافٹ کے خدمت گار رہے, فار ایئرز پرافٹ کی خدمت کرتے تھے. بہت ہی ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں آقا کے ساتھ انہوں نے خدمت کی ہے آقا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. سنن ابن ماجہ جو ہے صحاح ستہ کی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. فرماتے ہیں جناب انس بن مالک, میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے سنا, ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے. یعنی جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں جناب عبد المطلب کا ذکر کیا, اور کہا کہ عبد المطلب کی اولاد وہ جنت کی سردار ہے, اور سرداروں کے نام لیے پرافٹ نے. فرمایا اس روایت میں سردار ہوں, یعنی میں حمزہ سید الشہداء آپ کے چچا, ماشاءاللہ, علی ابن ابی طالب مولا علی کا نام لیا, جعفر بن ابی طالب مولا علی کے بڑے بھائی کا نام لیا, پھر فرمایا حسن حسین حسنین کریمین کا نام لیا, اور آخر میں نام لیا اور مہدی
سبحان اللہ. یعنی جنت کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے. جناب امام مہدی علیہ السلام کا بھی نام. امام مہدی کا سرکار دو عالم نے یہ جو ٹائٹل ہے، مہدی ایک ٹائٹل ہے نا بنیادی طور پہ، تو آپ نے وہ ٹائٹل جو ہے اس کو اٹر کیا، اس کو ایکسپریس کیا. تو اب ایک اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کی بات کر رہے ہیں تو قیامت سے پہلے ایک ایسے فرد کی جو ان کے خاندان میں سے ہوگا اس کا تعارف ہمارے سامنے کروا رہے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے ہے وہ، اور وہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ گائیڈ ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایک روایت اور برکت کے لیے اگر یہاں پہ پڑھ دی جائے امام المہدی کے، ہم یہ روایت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس روایت کو یہ نعیم بن حماد جنہوں نے کتاب الفتن جو ہے اس کو کمپائل کیا تھا، یہ اینڈ آف ٹائمز کے اوپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے. جو لوگ بھی اسلامک ایسکیٹالوجی کے اسکالرز ہیں وہ خاص طور پہ اس کتاب کو بہت کوٹ اور پڑھتے ہیں. اچھا. تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا مہدی میری اطرت سے ہوں گے. ماشاءاللہ. مہدی میری فیملی میں سے، میرے ڈیسینڈنٹس ہیں، میرے ورثاء میں سے ہیں جو میری سنت کے لیے جنگ کریں گے. یعنی جو مہدی کا مشن ہے وہ کیا ہے؟ سنت نبوی کی امپلیمنٹیشن، سنت نبوی کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہ میری سنت کے لیے جنگ کریں گے جس طرح میں نے وحی کے لیے جنگ کی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے وحی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اللہ کے ورڈ کے لیے نا، بالکل اللہ کے ورڈ کے لیے جنگ کی بدر میں، احد میں. اسی طرح اور جناب مہدی کس کے لیے جنگ کریں گے؟ وہ پروفٹ کی سنت کو بچانے کے لیے جنگ کریں گے. سبحان اللہ. اور بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ ایک جگہ پھر یہ امام حاکم اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا ذکر کیا اور فرمایا مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو اب ایک چیز جو ہمارے سامنے آ گئی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور یہ مین سٹریم ٹریڈیشن ہے اور اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. مطلب وہ بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے، اور بی بی فاطمہ کی اولاد جو ہیں وہ سید ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ جدا نہیں ہوں گے. تو اس اولاد کو، اس میں ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، اور مہدی پر ایک طرح کی کلمینیشن ہے. اور ہمارے ہاں ایک روایت اور بھی اگر رکھ دی جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو ولایت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جی اہل سنت بھی بائی دی وے، وہ ان کو ولایت کے انسٹیٹیوشن کے دروازے کو کھولنے والا کہتے ہیں. بالکل. فاتح باب ولایت. صحیح ترمذی کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. بے شک. اور امام المہدی کے بارے میں جب مہدی کے تصور کی بات ہوتی ہے تو مہدی ولایت کے انسٹیٹیوشن کے ختم کرنے والے ہیں. یعنی وہاں پر ولایت کا انسٹیٹیوشن تکمیل کو پہنچ جائے گا. بالکل ٹھیک. جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان لے کے نبوت کلمینیٹ کر گئی. مہدی جو ہوں گے سیدنا مہدی، امام المہدی، امام برحق، جیسے آقا نے فرمایا مہدی حق ہے، تو امام البرحق جو ہیں وہ ولایت کو کلمینیٹ کریں گے، ولایت کا خاتمہ کریں گے. اچھا، اب جو ایک اور لیول کے اوپر اگر ہم بات کریں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہنٹس دی کہ مہدی کی پریزنس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کو آنے نہیں دیں گے جب تک مہدی ایمرج نہیں کرتے. اللہ اکبر. دی ایمرجنس آف مہدی، حضرت مہدی کا ظہور، ان کی ایمرجنس وہ اتنی ضروری ہے کہ قیامت ایک طرح سے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پھر میں حدیث بھی رکھ رہا ہوں، قیامت بھی ایک طرح سے اللہ ہولڈ کرا دیں گے جب تک مہدی نہیں آتے. اور یہ بھی سنا ہے میں نے کہ انہوں نے آ کے 40 سال حکومت کرنی. 40 سال تو نہیں، لیکن قیامت کے شاید 40 سال پہلے آنا ہے، لیکن خاتمہ وہی کریں گے. مطلب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایت کی طرف بھی آئیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہوگا. لیکن ابھی جو پہلی بات ہے کہ مہدی کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت آئے گی نہیں جب تک مہدی ظہور نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ جامع ترمذی میں، یہ صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں معتبر ترین کتاب،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ کے بہت ہی قریبی کمپینین، پروفٹ کے نالین کو اٹھایا کرتے تھے اور سنبھالا کرتے تھے، پروفٹ کو وضو کرایا کرتے تھے، اور علم کے درجے پہ بہت بڑا آپ کا مقام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 صورتیں ڈائریکٹلی قرآن کی ان سے سیکھیں جی۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں تو 70 میں نے ان سے سیکھیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو میں نے باقی صورتیں علی المرتضیٰ سے حاصل کی، سیکھیں۔ تو بہت بڑی اتھارٹی ہیں، ریلیجس اتھارٹی۔ فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ محمد مہدی، مہدی ٹائٹل ہے نا اصل میں، تو حضرت امام مہدی کا جو نام ہے اس میں ذاتی وہ محمد ہوگا۔ محمد، ہاں جی، اور یہ دونوں ٹریڈیشن میں بائی دی وے کامن ہے، ایسے ہی ہے محمد ان کا اس میں ذاتی ہے، اور امام زمانہ بھی کہتے ہیں، آخر الزمان۔ جی، امام آخر الزمان، کیونکہ ہم اینڈ آف ٹائمز کے اندر ہیں تو اینڈ آف ٹائمز کے لیڈر ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری فیملی میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہیں بنے گا اور وہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ محمد۔ اور اس میں ایک روایت اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، یہ روایت امام حاکم، یہ ابو داؤد کے اندر ہے، انفیکٹ ابو داؤد بھی صحاح کی امپورٹنٹ ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے، صرف ایک دن رہ جائے اور کل قیامت آنی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو دراز کر دے گا، لمبا کر دے گا، یعنی اس حدیث کے اندر امپلائیڈ ہے ایک دن بھی باقی رہ جائے تو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح دنیا پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ اللہ اکبر، تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہدی ایمرج نہیں کرتے، اور مہدی ایمرج کر کے کیا کریں گے؟ مہدی وہ گورنمنٹ قائم نہیں کرتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کا عکس ہوگی، واہ واہ، ریاست مدینہ کا عکس، اور جو دین کے جو بینیفٹس ہیں جب تک وہ دکھاتے نہیں ہیں اپنی گورنمنٹ قائم کر کے، یعنی اب یہاں پہ ظلم کی ہر فارم ہے، وائلنس کی ہر فارم ہے، خون خرابہ ہے، بلڈ شیڈ ہے، کرپشن ہے، بینکنگ سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا، آپ کی اکنامک سسٹم تباہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر امریکہ کے اندر وہ گندم سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، غریب ملکوں کو، افریقہ کے ملکوں کو نہیں دیتے تاکہ دنیا میں گندم کی قیمت جو ہے وہ ایک لیول پہ مارکیٹ پرائس برقرار رہے۔ شپس کے شپس سمندروں میں پھینکے جاتے ہیں، افریقہ میں نہیں دیے جاتے، دے سکتے ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ معاشرتی اور معاشی نا انصافی کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوگی، وہ ظلم کو ریپلیس کرے گا، کیا بات، اور وہ عدل سے ریپلیس کرے گا، اور وہ ایک دن بھی اگر ہوا تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا، کیونکہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ بادشاہ ہوں گے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف کوئی تصوراتی پیغام نہیں ہے، یہ امپلیمنٹیبل پیغام ہے، اس کے اصلی فوائد ہیں، اور امام مہدی وہ کر کے دکھا رہے ہوں۔ اچھا، امام مہدی کا ویسے حلیہ بھی احادیث کے اندر بیان ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور اس میں انٹرسٹنگ جو بات ہے، جو ایک اس کے اوپر اگر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی مین اسٹریم ٹریڈیشنز کے اندر، کہ وہ ہوں گے تو پروفٹ کی نسل میں سے، مگر وہ دکھیں گے ان کی کچھ فیچرز بنی اسرائیل جیسے بھی ہوں گے، یعنی کیونکہ انہوں نے بھی دیکھے نا کمبائن کرنا ہے فیتھ کو، تو وہ ہوں گے عرب مگر وہ بنی اسرائیلی اس طرح کے فیچرز کے ساتھ بھی دکھیں گے، لوگوں کو ویسے بھی محسوس ہوں گے۔ یہ اس کے اندر ایک اسپرچول ہنٹ ہے، کیونکہ امام المہدی نے پوری دنیا میں جہاں پہ فیتھ ہے ان کو فزیکلی بھی اٹریکٹ کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے۔ تو آپ کا جو فنکشن ہے، اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے،
ابو سعید خدری مدینے کے صحابی ہیں, بہت بڑے انصاری صحابہ میں سے ہیں, اور بہت زیادہ کثیر روایات کرنے میں ان کا نام ہے. ابو داؤد, امام ابو داؤد اس کو اپنی سنن ابی داؤد کے اندر لے کے آئے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مہدی مجھ سے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی مہدی میری فیملی میں سے, میری نسل میں سے ہیں, مجھ سے ہیں. ان کا چہرہ خوب نورانی, چمکدار, اور ناک ستواں اور بلند ہوگی. یعنی امام المہدی جو ہیں ایک ایسے لگے گا جیسے ہم آج بھی بات کرتے ہیں نا, انسان کا ایک اورا ہوتا ہے, ایک تو اس کے فزیکل فیچرز ہوتے ہیں, کہ اس کا اورا بھی ہوتا ہے, وہ اورا بھی آپ کو پل کرتا ہے. نورانی لوگوں کا اورا بہت بڑا ہوتا ہے, وہ آپ کا پل کر رہا ہوتا ہے, اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے فزیکل فیچرز کے علاوہ بھی. تو سرکار دو عالم ایک تو ظاہری بات کر رہے ہیں کہ ان کا چہرہ خوب نورانی ہوگا, چمکدار ہوگا, ناک جیسے ہوگا وہ بلند خوبصورت. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی. تو یعنی امام المہدی جب تشریف لائیں گے تو یہ ابو سعید خدری, پھر سرکار دو عالم نے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں, اور یہ امام حاکم اس کو لے کے آئے ہیں مستدرک علی الصحیحین میں, فرماتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے ٹرائل کا ذکر کیا, یا آزمائش کا ذکر کیا, اور فرمانے لگے کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ, یعنی ہر طرح کا ظلم آپ امیجن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ وائلنس جیسے آپ نے غزہ میں دیکھا, تو اگر غزہ پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم شروع ہو جائے تو پھر کیا بنے. اگر آپ ابھی IMF کی ایکسپلائٹیشن دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں ایسا ہونا شروع ہو جائے, ابھی تو پاکٹس میں ہوتا ہے نا, تو پوری دنیا بھر جائے ہر جگہ, یعنی دنیا کی طرح طاقتور طبقے کسی راحت میں رہتے ہیں اور میجورٹی جو ہے وہ ظلم میں رہ رہی ہے, اتنی سخت آزمائش آ جائے, تو اتنا شدید ظلم ہوگا, سرکار دو عالم فرماتے ہیں کسی کو پناہ نہیں ملے گی. دیر ول بی نو شیلٹر. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا, سبحان اللہ, جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی. تو جو پہلا کام امام المہدی کریں گے وہ فنکشنل لیول کے اوپر وہ جسٹس کے نظام کو لے کے آئیں گے اور ظلم کے نظام کو ریپلیس کریں گے. اچھا, اس کا اب روحانی فائدہ بھی ہوگا نا, کیونکہ وہ امام ہے, وہ امام سیاست بھی ہیں, وہ امام روحانیت بھی ہیں, وہ دونوں لیولز پہ امام ہے, بالکل خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. زمین پہ کون رہتا ہے؟ ہاں, انسان رہتے ہیں. اور آسمان پہ فرشتے, اور آسمان پہ کون رہتے ہیں؟ ملائکہ رہتے ہیں. تو ان کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی اتھارٹی ہے وہ اوپر تک ہو, وہ ایک اسپرچل اتھارٹی ہے نا, جو اوپر تک راضی کر رہی ہے. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے, اور آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا. اللہ اکبر. جب آپ جیسے دیکھیں نا, دین کا ایک روحانی فریم ورک ہے, رزق حلال کمائیں گے تو برکت ملے گی, اچھے حکمران ہوں گے تو آپ کو غیب سے بھی آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی ابنڈنس کی طرف جائیں گے, ایسے کھل جائیں گے. تو امام المہدی کی آمد سے کیا ہوگا, آسمان بارشیں برسائے گا. پروفٹ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زمین اپنی سب پیداوار نکال دے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ کی جو زمین ہے اس میں, اب ہم اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں نا, ہر ایکڑ میں آپ پیداوار ہوتی ہے نا, اتنا اس ایکڑ میں اتنی ییلڈ ہے, آسان الفاظ میں سونا اگلے گی زمین. ہاں, تو اس وقت کیا ہوگا کہ میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہوگی زمین وہ دینا شروع کر دے گی, جو وہ دے سکتی ہے. کسان کے لیے تو یہ جو اناج ہے یہ سونا ہی ہوتا ہے نا. بے شک, بے شک. اور یہاں تک کہ زندہ لوگوں کی یہ خواہش ہوگی, جو زندہ ہوں گے, کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزر گئے, کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے, اس برکت کو پا لیتے. سبحان اللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت انجوائے کر رہے ہوں گے نا, دنیاوی طور پہ یہ دنیا جنت نظیر بنے گی, اور دنیا پروفٹ کے رولز کے مطابق جنت نظیر بنے گی, شریعت کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ظاہر میں ظلم کا سسٹم, جتنے سسٹم ہیں, یہ کیپٹلزم ہو یا کوئی بھی آپ ازم کہہ لیں, وہ ازم ریپلیس ہوگا, پروفٹ کا سسٹم آئے گا. پروفٹ کے سسٹم سے دنیاوی طور پہ دنیا کے لیول کے اوپر, ظاہر کے لیول کے اوپر شریعت امپلیمنٹ ہوگی, اور پھر
روحانی طور پہ دنیا والے راضی ہوں گے, اوپر والے راضی ہوں گے, اور پھر زمین جو ہے وہ اپنی میکسیمم آؤٹ پٹ دے گی, آسمان اپنی بارشیں دے گی, دنیا اس درجے کی جنت نظیر ہوگی کہ آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو زندہ ہوگا وہ کہے گا کاش جو چلا گیا وہ بھی ادھر آ کے انجوائے کرتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ 7 یا 8 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے. اب اشارہ کیا ہے کہ ان کی جو ایمرجنس ہے اس ایمرجنس کے بعد 8 یا 9 سال یا 7 سے 9 سال کے درمیان آپ کی حکومت ہے. یعنی وہ ایک شارٹ گلمس ہے ایسے, لیکن اس کے اندر برکت اور بہت زیادہ. اس کے بعد قیامت ہے آف کورس. اس کے بعد جب آپ کا پردہ آپ فرمائیں گے آپ تو پھر قیامت کی طرف چیزیں آہستہ آہستہ ڈی جنریٹ دوبارہ کریں گی. اچھا, یہ روایت جو ہے یہ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی لائے ہیں, امام طبرانی لائے ہیں المعجم الکبیر میں. اس میں بھی یہ بڑی خوبصورت روایت ہے, جناب عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں صرف ایک رات ہی باقی رہ جائے, ادھر حضرت علی سے ایک دن باقی رہ جائے, یہاں پر اگر ایک رات ہی باقی رہ جائے تو اللہ رب العزت اس رات کو بھی اتنا لمبا کر دیں گے کہ یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کریں گے جس طرح پہلے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی. وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے, یعنی وہ ایکوالٹی لے کے آئیں گے, مساوات لے کے آئیں گے, انصاف ہوگا. اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنا پیدا فرما دے گا. یعنی وہ جو امت ہوگی اس دور میں وہ جو ہوگی وہ محتاجی سے بچ جائیں گے, غنا ان کے اندر ہوگا, غنی ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. وہ 7 یا 9 سال تشریف فرما رہیں گے اور پھر مہدی کے بعد زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. یعنی جب مہدی کا وصال ہے علیہ السلام تو پھر آپ نے دیکھیں نا, ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ قیامت کا پروسیس ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تو قیامت جب قائم ہوگی وہ تو ایک ہولناک قسم کا پروسیس ہے نا. تو میں نے لاسٹ ٹائم جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اٹھا لیں گے, ان کو ایک ٹھنڈی ہوا کے ذریعے اٹھایا جائے گا اور قیامت نافذ ہوگی گناہ گاروں پہ, خبیث روحوں کے اوپر. وہ دیکھیں گے عذاب کا معاملہ ہے نا, قیامت کا انفولڈ ہونا. تو آقا فرما رہے ہیں مہدی کے بعد خیر باقی نہیں رہے گی, یعنی پھر اب دوبارہ نیگیٹیوٹی والا ایک سفر جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. اور میں آپ کی وہ پہلی والی حدیث میں کہہ رہی تھی کہ رسول خدا جب فرما رہے تھے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا, یعنی امام مہدی کے بارے میں جو اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیں اس میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ ظلم انتہا پہ پہنچے گا اس وقت. یعنی رحمت للعالمین اپنی امت کو اکیلا تب بھی نہیں چھوڑے, وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا جو اس امت کو صحیح راستے پر صراط المستقیم پر لے جائے. بے شک. اچھا, امام المہدی کا جو 2 باتیں اب ہم نے سیکھ لی ہیں, اور یہ بھی مین سٹریم, یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جو جس پہ سب کا اتفاق ہے, ہمارا ایمان ہے, اتفاق ہے, اور سارے امت کے جو نقطہ نظر ہیں اس پہ کنورج کرتے ہیں. امام مہدی کی بیعت بڑی امپورٹنٹ ہے نا. وہ جب ایمرج کریں گے تو کون لوگ ہیں جو ان کی بیعت کریں گے, جو ان کو ریکگنائز کریں گے, ان کی پہچان. کہ دجال بھی بڑا اس وقت اپنی چیزیں لے کر آئے گا, سونا شونا, یہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. جی, دجال بھی ایک پیرلل وہ ہے, اور دجال کے پر ہم جب ایپیسوڈ کریں گے تو وہ ایک پیرلل نریشن جو وہ کر رہا ہوگا ہم اس کو خاص طور پہ پھر فوکس کریں گے. بہرحال اس پہ ایک بات جو ہم نے آگے جا کے کرنی ہے کہ جناب عیسیٰ جب تشریف لائیں گے اور امام مہدی مل کر وہ جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو تب دجال کا خاتمہ ہوگا. اور نماز بھی کون پڑھائے گا. جی بے شک, وہ بھی روایت, بلکہ آپ کو آلریڈی چیئرمانوں سارا پتہ ہے, تو ہم آپ کے ساتھ رہ کہ آپ جیسے لوگوں سے سن کے نہیں ماشاءاللہ علم والے لوگوں سے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عنایت فرمائے. تھینک یو. اچھا, اب سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ روایت امام حاکم مستدرک الصحیحین میں لے کے آئے ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے, امام مناوی فیض القدیر کے اندر لے کے آئے ہیں, ہماری بڑی اتھارٹیز ہیں. جی. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے ایک شخص سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان
اہل بدر کی تعداد کے مثل افراد بیعت خلافت کریں گے. 313. بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. بی بی ام سلمہ کیا فرما رہی ہیں؟ یعنی امام المہدی کی ایک نریشن، اس نریشن میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں امام المہدی بیت اللہ میں ہوں گے جب ان کی ایمرجنس، یعنی لوگ جب انہیں ریکگنائز کریں گے. وہ تو ہوں گے آف کورس، جو بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ ہم آگے آتے ہیں، لیکن وہ ایمرج کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم، یعنی کعبہ میں ہوں گے بالکل موسٹ سیکرڈ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اہل بدر کی مثل، اہل بدر میں کتنے تھے؟ 313. اور وہ 313 خالص ترین لوگ ہیں اس کائنات اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اہل بدر خالص ترین لوگ تھے، اسی کی آپ سمجھیں ایک درجے میں شبی اس دور کے جو 313 خالص ترین لوگ ہوں گے وہ امام المہدی کو ریکگنائز کر کے ان کی بیعت کریں گے. سبحان اللہ. اور پھر کون کرے گا؟ یہاں پہ میں کہہ رہی ہوں یا اللہ ان 313 میں ہمیں شامل کرنا. آمین آمین آمین. تو پھر فرما رہے ہیں کہ عراق کے اولیاء، عراق کے جو اولیاء ہیں اور شام کے ابدال ہیں. اب یہ ابدال جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک ٹرم ہے ہماری عالم ولایت میں. اچھا. اور اس کا حقیقی مطلب کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مطلب ہمارے تصوف کے اندر یہ ایک عہدہ ہے، صوفیوں کے ہاں مختلف عہدے ہوتے ہیں، غوث، کتب، ابدال. اچھا ہاں ابدال میں نے سنا ہے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کے اندر بھی اس ٹرم کو استعمال کر رہے ہیں کہ اب و شام کے ابدال اصل میں کیا ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو سکتا ہے، ہم اس پہ کبھی علیحدہ سے بات کر سکتے ہیں، پر فار ناؤ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو بڑے سینٹس ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، یعنی ان 313 کے بعد وہ انہیں ریکگنائز کریں گے. سب سے پہلے عراق کے لوگ اور شام کے لوگ. سبحان اللہ. اور یہ بات بھی یہاں پہ کہہ دی جائے کہ ہم ملکوں کو دیکھتے ہیں آج جدید جغرافی کے حساب سے، اور ضروری نہیں کہ وہی ہو. ہاں جو آقا کے دور کی جغرافی تھی وہ بالکل فرق تھی. تو اس دور کا جو شام تھا اس میں موجودہ شام، موجودہ اردن، موجودہ فلسطین، اسرائیل، یہ سارے علاقے، لبنان، وہ ایک ہی شام، وہ شام ہی تھا. یہ تو بعد میں ہوا سارا کچھ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی یہ جو شام کا علاقہ ہے جو آقا کے دور کا شام تھا، وہی لوگ ہیں جو طاغوت کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں. شام کے ابدال. اور شام مطلب شام کے ابدال ہوں گے. وہ ابدال تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ وہ ایک خالص ٹرم ہے، خاص ٹرم ہے. لیکن میں اس وقت ایک اور آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کون لوگ ہیں جو دنیا کے نیگیٹو نظام کے خلاف کسی حد تک ریزسٹ کر رہے ہیں. وہ شام کی لوگ ہیں نا، جو آقا کے دور کا شام تھا. فلسطین کیا ہے؟ وہی لوگ. شام. لبنان میں آج اس نظام کو للکارا جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ شامی. آج کا وہ لیبنان ہے، اس دور کا وہ کیا تھا؟ شام. اور عراق وہی ہے یا اس میں بھی تبدیل؟ عراق بھی تبدیل ہوا ہے، عراق تھوڑا شرنک ہوا ہے عراق. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ عراق کے اندر بھی موجودہ عراق تھا. کچھ اوپر سے ہو سکتا ہے ترکی کا علاقہ ہو، کچھ ایران کا علاقہ ہو، پھر کچھ حجاز کے ساتھ وہ کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ باؤنڈریز تو بہرحال چینج ہوئی ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی جدید دنیا نے اس طرح سے افیکٹ ان کو نہیں کیا. کہیں نہ کہیں رمق ہے ایمان کی ان علاقوں کے اندر. بے شک میں یہ آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف بالکل ہی مسلمان جو ہے ہر چیز کو چھوڑی جا رہے ہیں، وہاں پر ان علاقوں میں لوگ ہیں جو ابھی بھی فالو کر رہے ہیں. ہاں رمق ہے نا. آپ دیکھیں کہ فلسطین کے لوگ آج تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قبلہ اول کے لیے آج تک کھڑے ہوئے ہیں. ظلم کے پہاڑ ان کے پر توڑے گئے. بے شک. تو فلسطین آقا کے دور کا شام کا علاقہ ہے. واہ. تو شام کے ابدال انہیں ریکگنائز کریں گے. اور یہ 313 میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے. 313 کے بعد. اچھا 313 پہلے ہیں. اوکے. اچھا اس میں اب آئی ڈونٹ نو ویدر آئی شوڈ کوٹ دس اور ناٹ، لیکن ہمارے جو علماء تصوف ہیں، علماء تصوف یہ فرماتے ہیں، اب یہ میں خالصتاً تصوف کی بات کر رہا ہوں، کوئی لوگ اس کو چاہے اگری کریں، اس کو چاہے ڈس ایگری کریں، فینڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہاں فینڈ ہونے کی بالکل ضرورت ہے. ہم تمام طرح کے جتنے بھی طبقہ فکر ہیں ان کا جو اس پر کہنا ہے وہ بیان کریں. بے شک. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت کا ہر وقت میں سینٹس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اولیاء کا ہیڈ ہوتا ہے جسے غوث کہتے ہیں. اچھا. تو جو ان 313 میں جو سب سے پہلے شخص ہوگا جو امام المہدی کی بیعت کرے گا اور انہیں ریکگنائز کرے گا، وہ وقت کا غوث ہوگا.
اور وہ آ کے کہے گا کہ حضرت ہم آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور حکم فرمائیں کہ کیا کریں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، آپ حکم کریں، ہم آپ کے ماتحت ہیں. تو ان کے اندر کیونکہ وہ اسپریچول ایک طاقت ہوگی، وہ اسپریچولی ریکگنائز کریں گے. مجھے یہاں پہ آپ کے سوری میں آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے آپ کا وہ پوائنٹ یاد آ گیا جو ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں کہا تھا. آپ نے کہا کہ کچھ لوگ دیکھ کر ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہوں گے. تو دیکھ کر ایمان لانے اور پہلے سے ایمان لانے والے میں فرق ہوگا. یعنی آپ کے دماغ میں پہلے سے یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، کلیئر ہوں گی تو پھر آپ ایمان آئیں گے تو اس کے بعد ہی آپ ایکسیپٹ کریں گے نا. بے شک بے شک. تو ان پر ایمان وہی لائے گا. جب امام مہدی کے معجزاتی زندگی کو دیکھے گا تب تو ایمان لے ہی آئیں گے. لیکن جب ابھی وہ کعبہ میں ہے اور ابھی حکومت قائم نہیں کی اور آپ ریکگنائز ان کو کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایمان کے درجے کا پہلے ہی سے کوئی گفٹ موجود ہے، بلیسنگ موجود ہے. اچھا، امام المہدی کے اوپر یہ حدیث بہت آفٹ کوٹیڈ ہے کہ امام المہدی کا جو ظہور ہے، جو ایمرجنس ہے، ان کی جو آمد ہے یا لوگوں تک ان تک وہ جو پہنچنے والا معاملہ ہے وہ کیسے ہوگا. یہ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے. اس روایت کو امام ابو داؤد لے کے آئے، صحاستہ کی روایت. امام احمد بن حنبل اس کو لے کے آئے. امام احمد بن حنبل بائی دی وے امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، شیوخ میں سے ہیں. امام حاکم اس کو مستدرک میں سے لے کے آئے. مصنف ابن ابی شیبہ، امام طبرانی، بہت آفٹ کوٹڈ حدیث ہے. بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا. یعنی عربوں کی اب یہ بات ہے، خالصتاً عربوں میں جو حکومت قائم ہے جی، اب اس کو آپ خلیفہ، اب آقا اس دور میں فرما رہے ہیں جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ بادشاہ ہے، وہ امیر ہے، ان کا جو بھی ہے، اس میں اختلاف ہوگا. یعنی ایک کی آپ سمجھیں وفات ہو جائے گی تو نیا کون بنے گا، تو ڈس ایگریمنٹ شروع ہو جائے گا. ایک شخص مدینے سے مکہ چلے جائیں گے، یعنی ایک ہستی، اور یہاں پر وہ ہستی کون ہے؟ امام مہدی ہے. امام مہدی مدینہ میں ہوں گے جی، اور وہ دنیاوی طور پہ ایوائڈ کریں گے کہ ان کو حاکم نہ بنایا جائے، اور وہ کہاں چلے جائیں گے؟ مکہ. وہ مکہ المکرمہ چلے جائیں گے. مکے کے لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آئیں گے اور انہیں پش کریں گے اور انہیں لے کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ بات ایک اور بھی سمجھنے والی ہے، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، یہ دنیاوی حکومت کی نعوذ باللہ کوئی ڈیزائر یا گریڈ نہیں ہے ان کو ذاتی طور پہ، ذاتی حیثیت میں یہ دے ڈونٹ وانٹ دس گورنمنٹ، نہ ہی ان کے مرتبے گورنمنٹ سے بڑے ہوتے ہیں. بے شک یہ ہمارے فائدے کے لیے وہ گورنمنٹ اگر کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا، ایسا ہی ہے، ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اس روایت میں جب ایک حاکم کا انتقال ہوگا، نئے حاکم کے اوپر ڈس ایگریمنٹ شروع ہو جائے گا، نا اتفاقی شروع ہوگی، تو امام المہدی مدینے میں ہوں گے، مدینے سے مکہ جائیں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے، لوگ انہیں پش کریں گے، مطاف میں لے کے آئیں گے، کعبۃ اللہ میں لے کے آئیں گے اور ان کی بیعت کریں گے. سبحان اللہ. جب ان کی بیعت کی خبر عام ہو جائے گی تو پھر اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی ایک روزی قسم کی پکچر ہے کہ بہت آسانی سے سارے معاملات ہو جائیں گے اور یہ لوگوں نے بیعت کر لی اور لوگ کہیں گے کہ جی ہاں بالکل یہی امام المہدی ہے. نہیں، ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا. اب مسلمان کچھ ایسے ہوں گے جو امام المہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے. شام کا پہلے بھی ذکر آیا کہ وہاں کے ابدال جو ہیں وہ بیعت کریں گے، اور شام کا پھر ذکر آیا کہ وہ جنگ کے لیے جائیں گے. یعنی شام کے جو سینٹس ہیں ابدال وہ ریکگنائز کریں گے، اور دوسرے جو ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ جو شام سے آئیں گے، جو شام سے جن کا تعلق ہوگا، اور وہ امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے. اللہ، مطلب اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی ان کا ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یہ نعوذ باللہ فیک مہدی ہے، واٹ ایور، آئی ڈونٹ نو، جو بھی ان کا ہوگا معاذ اللہ، لیکن وہ اس طرح سے نکلیں گے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا میں اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی یہ لشکر جو امام المہدی کے خلاف آئے گا، تو یہاں پر رب العزت کی طرف سے ایک معجزاتی معاملہ
ہوگا زمین میں دھس جائے اور وہ لشکر جو ہے زمین میں دھس جائے گا, یعنی زمین پھٹے گی اور اس میں دھس جائیں گے. ہاں دھس جائیں گے. اور اس روایت کے مطابق اب کیا ہوگا کہ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء تشریف لائیں گے اور آپ سے بیعت کریں گے. میں یہی سوچ رہی تھی, جب آپ نے سٹارٹ میں کہا نا کہ وہ جنگ کے لیے آئیں گے, تو میں سوچ رہی تھی اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ تیروں کے ساتھ یا تلواروں کے ساتھ جنگ ہوگی. اب تو زمانہ ہے مطلب آپ بڑے بڑے گولے مار سکتے ہیں, جیسے ابھی جو آج کل ہم غزہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری طور پہ بہت معاملات آگے چلے گئے. اس طرح پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ تو, لیکن یہ آگے سبحان جی اللہ. جی دیکھیں اللہ اکبر, یہ بات بھی شاید ماڈرن مائنڈ کو ذرا ویئرڈ لگے. آج دیکھیں ہم پیرامڈس کو دیکھتے ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی پیرامڈ بنانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیسے بنے ہوں گے. اور یہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ پیرامڈز بنائے گئے ہیں. تو اس دنیا میں ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسی ایڈوانسڈ کمیونٹیز ہوں جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہو, اور ان کے کچھ آثار آج بھی باقی ہیں, مگر اللہ نے ان کو مٹا دیا. آج اگر میں اور آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہو سکتا ہے یہ امام المہدی کے ایرا کے اندر بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آگے نکل جائے. وہ ایسا بھی ممکن ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل پیچھے چلے جائیں. ایسا بھی ممکن ہے کہ اتنی کوئی ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہو کہ ہم بالکل واقعی پھر تلواروں اور نیزوں والے دور میں واپس چلے جائیں. تو ابھی ہم اس بارے میں قطعیت کا حتمی کوئی حکم لگا نہیں سکتے. لیکن ہاں آئیدر وے ایمان کے درجے پہ ریڈی رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بے شک. اچھا, اب جب یہ معاملہ ہوگا, اب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم سمجھیں, ایک حکمران چلا گیا, نئے حکمران کے لیے اختلاف پیدا ہوا, امام المہدی مدینے سے مکہ تشریف لائے, پہچانے گئے, لوگوں نے ان کی بیعت کی, شام کا لشکر ان کے خلاف آیا, لشکر کو زمین پر دھسا دیا گیا مقام بیضا کے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی کہانی رکی نہیں ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ ایک قریشی و نسل شخص, یہ روایات میں اس کو سفیانی کہتے ہیں, اچھا, جس کا ننیال قبیلہ کلب سے ہوگا, اور پھر یہ امام المہدی اور ان کے اعوان اور انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا. پھر یہ سفیانی ایک لشکر ان کے خلاف لے کے آئے گا, اور یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے. اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو اس جنگ میں مال غنیمت میں شریک نہ ہو. خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلائیں گے. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ جب سفیانی حملہ کرے گا, امام المہدی پریویل کریں گے, ان کی آرمی کو فتح ہوگی, اور ان کو اس سے بہت زیادہ دنیاوی طور پہ مال حاصل ہوگا, اور سپوائلز آف وار جو ہیں وہ پھر تقسیم کریں گے. تو یہ ایک معاملہ بھی ہوگا امام المہدی کا. تو مطلب ایک بات یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ امام المہدی کی حکومت 7 سے 9 سال کے درمیان ہے. وہ حکومت برکت والی ہوگی, آسمان والے بھی خوش ہیں, زمین والے بھی خوش ہیں, لیکن وہ جو پروسیس ہے وہ آسان نہیں ہوگا. وہ ایسے نہیں ہوگا. اس پروسیس میں آپ کو خون دینا پڑے گا, جنگ, جہاد. ٹیسٹ ہوگا نا, آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنی جلدی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اتنی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا پھر آپ چیزوں کو دیکھنے کے بعد, لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایکسیپٹ کرتے ہیں. آف کورس پھر اس میں فرق ہوگا. تو یہ اسی لیے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرما, خاتمہ بالایمان فرما. اور دیکھیں دیکھ کر وہی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی ہے, دیکھنے والا تو پھر ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے. تو پہلے جس کا ایمان ہے. اچھا, اب یہاں پر اس نیریٹو کو, اس بیانیے کو ہم سیدنا مسیح کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جی, سیدنا مسیح پر بھی ہم ایک علیحدہ ایپیسوڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو جناب عیسیٰ علیہ السلام, یہ قرآن کے دونوں نام ہیں, مسیح بھی قرآن میں آیا ہے اور عیسیٰ بھی قرآن میں آیا ہے, دونوں نام قرآنی نام. جی بے شک. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہم بات ہے. ہماری اسلامک ٹریڈیشن کے اندر رسول کو کبھی نعوذ باللہ شہید نہیں کیا جا سکتا. اچھا, دیکھیں گے جو 1,24,000 انبیاء ہیں نا, جی جی, ہر نبی رسول نہیں ہے. بے شک رسولوں کی تعداد کم ہے. بے شک ایسے ہے, لیکن ہر رسول نبی ہے. ہر رسول نبی, ہر رسول نبی ہے. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہر رسول نبی نہیں ہے, لیکن ہر رسول نبی ہے, ہر نبی رسول نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب رسولوں میں بڑے رسول کون سے ہیں؟ سب سے بڑھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسولوں کے اور انبیاء کے سردار. بے شک, انبیاء کے سردار.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. سیدنا موسیٰ رسول ہیں، حضرت ہارون رسول نہیں ہے، نبی ہے، وہ نبی ہے. آقا موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی دونوں ہیں. ہارون ان کے ماتحت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے اور رسول ہیں. رسول کو رب العزت کی طرف سے یہ اتھارٹی ملتی ہے، کوئی شہید نہیں کر سکتا، کہ وہ ہمیشہ پریویل کرے گا. ماشاءاللہ. وہ رسول ہونے کی ایک نشانی ہے کہ وہ پریویل کرے گا، حالات جتنے بھی مشکل ہوں. یعنی سرکار دو عالم پر بدر میں حملے ہوئے، احد میں حملے ہوئے، الٹیمیٹلی پریویل کس نے کیا؟ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، کتنے آزمائشوں سے گزارا گیا، پریویل کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام. جی جی دیکھیں نا، فرعون کی پوری آرمی لگی ہوئی ہے اور وہ پیچھے اور آگے اللہ نے ان کو جو ہے ریڈ سی میں سے نکال کے وہ چلے گئے، پریویل کر گئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلاٹ تھا، ان کو کروسیفائی کرنے کا پلاٹ تھا. بے شک وہ کروسیفائی تو نہیں ہو سکتے تھے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. ہاں، یہ میں مسلم ٹریڈیشن اسلامی نقطۂ نظر بیان کر، جی جی. تو وہ شہید نہیں ہو سکتے. کون لوگ تھے جو ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے؟ اس دور کے یہود تھے جو ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے. اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. اب وہ واپس آ رہے ہیں. واہ. اب وہ جب واپس آئیں گے تو جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، واہ واہ، انہی کے اوپر انہوں نے پریویل کرنا ہے. سبحان اللہ، انشاءاللہ. اینڈ ہی از آلسو اے یونیفائر آف فیتھس. وہ سرکار دو عالم، دیکھیں ان کے بارے میں ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہی از رسول ان کنٹینیوٹی. ان کا فنکشن چل رہا ہے ابھی. ان کا فنکشن وہ تو 30 سال میں کہتے ہیں، بعض لوگ 27 سال کہتے ہیں کہ انہوں نے پرافٹہڈ کو باضابطہ ڈکلیئر کیا. 30 یا 33 کے اوپر آسمان پہ اٹھا لیے گئے، یعنی 5-6 سال اس دنیا میں بظاہر رہے ہیں. لیکن ابھی تو ان کا میجر فنکشن تو انہوں نے کرنا ہے ابھی. تو ان کا میجر فنکشن ہوگا. تو وہ میجر فنکشن کیا ہے کہ وہ سارے لوگ، وہ سارے طبقے جنہوں نے جھٹلایا تھا، اب وہ انہوں نے پریویل کر کے دکھانا ہے. اور سرکار دو عالم کی شریعت کو بھی وہ انہوں نے لے کے چلنا ہے. اب وہ رسالت مآب کی شریعت کے ماتحت آئیں گے. یہ بات بھی اسلامی عقیدے کے تحت ہمیں بیان کرنی چاہیے، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اب جناب مسیح نے، جناب عیسیٰ نے آنا ہے. سرکار دو عالم کی حدیث دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ہماری جو موسٹ اوتھینٹک حدیث کی کتابیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا. یعنی اس میں خوشی کی بات ہے. یہ کیا قابل رشک لمحہ ہوگا. تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. واہ. اور یہ حدیث دیکھیں، اس حدیث کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری، بہت بڑے صحابی رسول، مدینے کے خاص طور پہ ریزیڈنٹ، کثیر الروایت، روایات کرنے میں بہت ان کی کثرت ہے. تو یہ روایت جو ہے یہ مسلم کے اندر موجود ہے، ابن حبان میں، امام بہقی اس کو اپنی سنن میں لے کے آئے. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی. تو میری امت میں ایک ایسے لوگ ہوں گے جو حقوق کے لیے، رائٹس کے لیے، حق کے لیے وہ جہاد کرتے رہیں گے. they'll be busy. حضرت جابر فرماتے ہیں، ان کلمات کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا، آخر میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے. تو جناب عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے. تو مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا امام ان سے عرض کرے گا، تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے. واہ واہ. جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور وہ لیڈر کون ہے؟ امام المہدی علیہ السلام. تو وہ ان سے، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا اپنا ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹس ہے، تو وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وائی ڈونٹ یو لیڈ دس پریئر. آپ
نماز کو پڑھائیں. جو ہم نے ذکر کیا آغاز میں. ہاں. اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں امامت نہیں کروں گا, تمہارا بعض پر امیر ہے. واہ واہ. یعنی میں امامت نہیں کروں گا, تم میں سے کوئی باقیوں کا امیر ہے, لیڈر ہے, اور سیدنا امام المہدی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے. اور یہ دیکھیں, یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز ادا فرمائیں گے. اللہ اکبر. امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام. علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کو لے کے آئے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے. حذیفہ بن الیمان رازدار رسول, یہ وہ ہستی ہیں جن کو پروفٹ نے منافقین کے نام بتائے تھے. بالکل. اور حذیفہ بن الیمان بائی دی وے وہ ہستی ہیں, یہ کل کا واقعہ ہے 1930s اور لیٹ 1920s کا, عراق میں مدفون تھے, اور آپ کی جو آنریبل باڈی ہے وہاں پر دریا کا پانی جو ہے وہ پہنچ چکا تھا. واہ واہ. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے وقت کے حکمرانوں کو بتایا. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, ان کی باڈی کو نکالا گیا 19 اور وہ بالکل صحیح سلامت جیسے ابھی دفن کیا گیا, اور ان کی باڈی کو شفٹ کیا گیا. حضرت سلمان فارسی, سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں دفن ہے, اس کمپاؤنڈ میں ان کو دفن کیا گیا. حذیفہ بن الیمان ان کے پاس یہ دفن ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا, یعنی جب ان کی باڈی کو نکالا گیا تو اس کے بعد وہاں دفن کیا گیا. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے ہوں گے تو انہیں دیکھ کر یوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ. یہ اگر آپ معراج کی نریشن بھی دیکھیں نا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عیسیٰ کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ یوں ڈسکرائب کرتے ہیں بالکل کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے, مطلب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جیسے شاور لے کے نکلا ہو تو وہ ایک اس کا وہ خوبصورتی بھی اپنے عروج پہ ہوتی ہے, تو پانی جیسے بال تھوڑے گیلے ہوں ایسے لگتا ہے. تو جناب مسیح علیہ السلام کا جو حسن ہے, جو بیوٹی ہے, جو جمال ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ڈسکرائب کیا. معراج کے وقت بھی کہ جب میں ان کو ملا آسمانوں پہ, دوسرے آسمان پہ ملے نا, تب بھی آقا نے ایسی ڈسکرپشن دی. اس حدیث میں بھی یہ ڈسکرپشن ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ایسے لگے گا جیسے بالکل, مطلب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, جیسے بالکل ایک کلینس پیور سول, اور وجودی طور پہ بھی جیسے ابھی کوئی مطلب اس طرح کا, یعنی وہ ایسے اتریں گے ان کو دیکھ کر لگے گا جیسے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. کیا بات ہے. اس وقت امام مہدی ان کی طرف مخاطب ہو کر عرض کریں گے تشریف لائیے, لوگوں کو نماز پڑھائیے, آپ آگے بڑھیں, لیڈ کریں. تو وہ فرمائیں گے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ نماز ہوتی ہے تو اس سے پہلے اقامت ہوتی ہے, تو حضرت امام مہدی ان سے ریکویسٹ کریں گے, جناب مسیح فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کی اقامت تو آپ کے لیے ہو چکی ہے. یعنی حضرت امام المہدی لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو جناب عیسیٰ آئیں گے, وہ کہیں گے آئیں لیڈ کریں, وہ کہیں گے نہیں آپ کے لیے اقامت تو ہو چکی ہے, اس لیے نماز تو آپ ہی پڑھائیں. چنانچہ وہ یہ نماز میری اولاد میں سے ایک شخص کے پیچھے ادا فرمائیں گے. تو پروفٹ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام. وہ میری اولاد میں سے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں. اور یہ ہم نے آغاز میں آپ نے روایت بیان کی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہوں گے امام مہدی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے. کتنی چیزیں کلیئر ہیں اور کتنے حوالے ہیں. بے شک. اچھا, ایک آخری بات میں یہاں پہ آج کی کانورزیشن کو, میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو ذرا طویل کریں اور شاید اینڈ پہ اگر وقت ہوا تو ہم تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے اس ڈفرینس کو بھی دیکھ لیں, اور مقصد یہ ہے کہ ایکیڈیمک انداز میں, تحقیقی انداز میں دیکھیں. لیکن ایک چیز ہے, یہ جو 12 کا عدد ہے, یہ 12 کا عدد بھی کسی فرقے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یہ 12 کا عدد جو ہے یہ یونیورسل عدد ہے. اچھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے. خلیفہ جو ہے نا, بے شک وہ صرف ایک پولیٹیکل آفس نہیں ہوتا. خلیفہ ہم تو اس کو اس کی خاص طور پہ ایک سیاسی حیثیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. نائب, بالکل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نائب ہیں 12 ہوں گے, وہ 12 ہوں گے, اور یہ 12ویں امام ہوں گے. بے شک یہ 12ویں ہیں ان میں سے.
جیسے ہم نے وہ شروع میں پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی نا، پروفٹ نے فرمایا بنو عبد المطلب میں جنت کے سرداروں میں سے سردار ہوں گے میں، حمزہ، جعفر، علی، حسن، حسین اور مہدی. تو امام المہدی تو آخر میں ہیں ہی ہیں. تو یہ ذرا حدیث دیکھیں، حضرت جابر بن سمرہ، یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے. اللہ اکبر. ان تمام پر امت مجتمع ہوگی. اچھا، جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ پھر رسالت پاک نے کچھ اور گفتگو کی جو میں صحیح طرح سمجھ نہیں سکا، تو میں نے دوبارہ جیسے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے؟ تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ تمام قریش سے ہوں گے، یعنی وہ عرب سے ہوں گے. اور عربز میں آف کورس جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ میری پروفٹ کی نسل میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ دین 12 خلفاء کے آنے تک غالب رہے گا. امام سیوطی ایک روایت کو لے کے آئے، سرکار دو عالم نے فرمایا 12 خلفاء ہوں گے جن پر یہ امت مجتمع ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں ہے یہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا. سبحان اللہ. تو امام المہدی، جیسے ہم نے آغاز میں بھی ہم کانورزیشن کر رہے تھے کہ وہ آخری ولی ہیں، ولایت ختم ہو رہی ہے. بے شک. اور ایک روایت اور اگر مجھے مل جائے کہ میں نے نکالی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے. This religion shall remain persistent until the hour or until you are ruled by 12 caliphs who are all from Quraysh. ماشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دین غالب رہے گا قیامت تک، یا اس وقت تک جب تک تم پر 12 نائب، 12 خلفاء وہ نافذ نہ ہو جائیں اور وہ قریش سے ہوں. اور وہ قریش سے ہوں. خوبصورت. بہت شکریہ جی فہد صاحب، بہت زبردست انفارمیشن سے بھری اور میں کہتی ہوں کہ ایمان تازہ کرنے والی یہ گفتگو تھی. اس کا سلسلہ جاری رہے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو دیکھیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. ہم آپ کے کامنٹ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.